السلام علیکم دوستو، آئیے آج ہم آپ کو کہانی سناتے ہیں ایک ایسے غلام کی جس سے منگول بھی ڈرتے تھے۔ مشہور فاتح رکن الدین بیبرس، جو کہ صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہوا۔ رکن الدین بیبرس وہ غلام ہے جس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا اور اسے اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا، اور اس نے تاریخ میں پہلی بار منگولوں کو شکست دی، جو نہ صرف سلطانوں کی طرح مشہور ہوا بلکہ جس نے اپنی بہادری سے حکومت حاصل کی اور کئی ظالموں کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ فتوحات کی ایسی مثالیں قائم کی کہ بڑے بڑے جنگجو اس کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ تاریخ منگولوں کے ظلم سے بھری پڑی ہے، لیکن اس غلام نے منگولوں کی ایسی کمر توڑی کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ یہ غلام ایک عظیم فاتح، دلیر جنگجو اور عالم اسلام کا ایک ایسا ہیرو بنا جس کو تاریخ کبھی بھلا نہ پائے گی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی، جو 19 جولائی 1223 کو دشت قچقاق میں ایک خانہ بدوش قبیلے میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ ترک عہد وسطیٰ میں یورپ اور ایشیا کے درمیانے علاقے میں آباد تھا۔ بیبرس ہلاکو خان اور غیاث الدین بلبن کا ہم عصر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بیبرس کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا تو پھر وہ اپنے زور و بازو سے مصر اور شام کا حکمران بنا۔ الملک الظاہر رکن الدین بیبرس کا اصل نام البند کداری اور اس کا لقب ابو الفتوح تھا، لیکن بیبرس کے نام سے شہرت پائی۔ بیبرس سیف الدین قطز ایک معروف بادشاہ تھا، اس کا جانشین تھا اور مصری افواج کے ان کمانڈروں میں سے تھا جس نے فرانس کے بادشاہ لوئس نہم کو 7ویں صلیبی جنگ میں شکست دی۔ سلطان رکن الدین بیبرس کے 3 کارنامے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ پہلا کارنامہ یہ تھا کہ بیبرس نے سلطان سیف الدین قطز کے ساتھ مل کر منگولوں کو معرکہ عین جالوت میں عبرتناک شکست دی۔ یہ مشہور جنگ 25 رمضان 658 ہجری کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں منگولوں کا وہ حال کیا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اس طرح حجاز مقدس اور مصر منگولوں کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ عین جالوت یعنی فلسطین میں وہی جگہ ہے جہاں طالوت کے مختصر لشکر نے جالوت کے لشکر جرار کو بھی شکست دی تھی۔ یہ سلطان رکن الدین بیبرس کا دوسرا شاندار کارنامہ نہیں تو کیا ہے کہ اس نے تقریباً پونے 2 صدی تک چلی صلیبی جنگوں کا خاتمہ کیا اور صلیبیوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ پھر وہ دوبارہ حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور سلطان رکن الدین بیبرس کا تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 659 ہجری میں رسمی طور پر ہی صحیح مگر خلافت عباسیہ کو دوبارہ قائم کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مغلوں نے بغداد کو تہس نہس کر دیا تھا، اگرچہ یہ خلافت عباسیہ رسمی طور پر قائم ہوئی تھی۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو خان کی فوجیں شام کی طرف بڑھیں تو بیبرس اور ایک اور مملوک بادشاہ سیف الدین قطز نے مل کر عین جالوت کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور منگول افواج کو نکال باہر کیا۔ بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر و شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا اور مصری سلطنت کی شمالی ایشیائی سرحدیں کوچک کے وسطی علاقے تک پہنچا دیں۔ بیبرس کا دوسرا بڑا کارنامہ شام کے ساحل پر یورپی حکومتوں کا جو قابض ہو چکی تھی ان کا زور توڑنا تھا۔ یہ حکومتیں پہلے صلیبی جنگ کے زمانے سے شام کے ساحلی شہروں پر قابض تھیں۔ اگرچہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے اندرون ملک اور فلسطینی سے صلیبیوں کو نکال دیا تھا، لیکن ساحلی شہروں پر ان کا اقتدار ایک عرصے تک قائم رہا۔ ان کو بحری راستے سے یورپ سے معاونت میسر رہتی تھی۔ بیبرس نے عین جالوت میں منگولوں کے ساتھ اتحاد کی کوشش کرنے پر 1268 عیسوی میں مسیحی سلطنت انطاکیہ کا خاتمہ کر دیا، اور یہ سلطنت کا خاتمہ 1271 میں 9ویں صلیبی جنگ کا باعث بنا جس کی قیادت انگلستان کے بادشاہ ایڈورڈ نے کی، مگر وہ بیبرس سے کوئی بھی علاقہ چھیننے میں ناکام رہا۔ بیبرس نے اپنی سلطنت کو جنوب میں سوڈان کی طرف بھی وسعت دی۔ اس وجہ سے سلطان رکن الدین بیبرس کو مصر و شام میں صلاح الدین ایوبی کی طرح جانا جاتا ہے۔ بیبرس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھیس بدلنے کا شوقین تھا۔
کبھی گداگر کا روپ دھارتا، کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلا مزے اڑاتا، بلا کا حاضر دماغ تھا، فطری طور پر جنگجو تھا۔ اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و صحرا میں پروان چڑھی۔ اسے دمشق میں تقریباً 500 روپے میں فروخت کیا گیا اور وہ بحری مملوکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگیلوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے جوابی حملے نے فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ وہ بلا کا خوش طبع انسان تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں اور چوتھے دن صحرائے عرب میں پایا جاتا۔ بڑا حوصلہ مند تھا، ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ جب سلطان بنا تو اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا ان کی باتیں سن رہا ہو۔ لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے تھے لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بیبرس نے ایک تتاری سپاہی کا بھیس بدلا اور شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور جگہ جگہ گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ انگریز مصنف ہیرلڈیم اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ مختلف زبانوں میں مہارت کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا، اس لیے اس پر کسی کو شبہ بھی نہ ہوا۔ ایک دن اس نے تاتاری علاقے کی کسی نان بائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی، پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تاتاری فرما روا کو خط لکھا: میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، نان بائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آئے ہوں، مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی مجھے بھجوا دو کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ سن کر کہہ لگاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان بیبرس عیسائی ظاہر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقے میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے انتظامات کا جائزہ لیتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے قاصد کا بھیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار کرنے انطاکیہ کے حاکم پہنچا۔ انطاکیہ کے حمد محمد کے دربار میں پہنچا۔ جب بیبرس قلعے سے باہر گیا تو کسی نے آ کر محمد کو بتایا کہ یہ ایلچی خود سلطان تھا۔ یہ سن کر محمد پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بیبرس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنا رکھا تھا، وہاں دشمنوں کے دل پر اس کی ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ سب اس کا نام سن کر تھر تھراتے تھے۔ تاتاریوں کے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایسی آندھی ہے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، ایک رکن الدین بیبرس نے ان کو روک دیا اور آگے بڑھنے سے ٹوک دیا۔ اور مارکا عین جالوت کا ہیرو بھی یہی ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تھا تو بیبرس لگا کر کہتا تھا کہ آنے والا وقت بتائے گا، ہم تتاریوں کو دکھا دیں گے کہ صرف وہ نہیں لڑنا جانتے، ہمیں بھی لڑنا آتا ہے۔ تتاریوں کے عروج کے دور میں، سلطان بیبرس کے دور میں، دربار میں جب الہلاکو کے ایلچی آئے اور بدتمیزی سے بات کی تو بیبرس نے ان کے سر قلم کر کے قاہرہ کے بازاروں میں لٹکا دیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب لڑنا ہوگا یا مرنا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تاتاریوں کو پہلے ہی مارکے میں ایسی شکست دی کہ وہ آگے بڑھنے کی ہمت کھو بیٹھے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے 1 جولائی 1277 کو وفات پائی اور اسے دمشق کے المکتبہ الظاہریہ میں دفن کیا گیا۔